شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ یہ اقتباس جو میں پڑھنے لگا ہوں اس کے لکھنے والے ہیں جناب دیوان سنگھ مفتون، اور کتاب کا نام ہے ناقابل فراموش۔ جناب دیوان سنگھ مفتون 1890 میں پیدا ہوئے اور 1975 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نے 1924 میں دہلی سے اخبار ریاست جاری کیا۔ اس اخبار میں آپ اپنے روزمرہ مشاہدات اور تجربات کی کہانیاں ایک کالم کی شکل میں لکھا کرتے تھے، اور اس کالم کا عنوان تھا ناقابل فراموش۔ اسی عنوان سے آپ کے کالموں کا مجموعہ 1957 میں شائع ہوا۔ یہی کتاب آج میرے سامنے ہے، میری پسندیدہ کتاب ہے۔ میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں بڑا لطف آتا ہے، اور وقتاً فوقتاً میں اس کے منتخب اقتباس آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جو اقتباس میں پڑھنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے کام سے محبت۔ جناب دیوان سنگھ مفتون جب بھی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں یا اپنا ذکر کرتے ہیں تو ایڈیٹر ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عنوان میں آپ کو بتا چکا ہوں، کام سے محبت۔ لکھتے ہیں، ایڈیٹر ریاست کا وطن حافظ آباد ضلع گوجرانوالہ ہے۔ یہ وہاں کے ایک کھتری سکھ خاندان میں پیدا ہوا۔ ایڈیٹر ریاست کے والد اپنے زمانہ میں ایک کامیاب ڈاکٹر تھے۔ ایڈیٹر ریاست کی عمر 1 ماہ 10 روز کی تھی جب والد کا انتقال ہو گیا اور یتیمی نصیب ہوئی۔ اس وقت گھر میں کافی روپیہ، زیورات، زمین اور مکانات تھے، کیونکہ والد نے اپنی کامیاب زندگی میں کافی روپیہ پیدا کیا تھا۔ مگر والد کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے زمین اور مکانات پر قبضہ کر لیا، اور 12 سال تک بغیر کسی آمدنی کے ضروریات زندگی، بڑے بھائی اور 4 بہنوں کی شادیوں پر روپیہ صرف ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایڈیٹر ریاست کی عمر جب 12 سال کی تھی تو گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ چنانچہ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور ایڈیٹر ریاست 5 روپیہ ماہوار پر حافظ آباد میں ایک بزاز کی دکان پر ملازم ہوا۔ کام یہ تھا کہ اندر سے کپڑے کے تھان لا کر خریداروں کو دکھائے جائیں۔ یہ دکان ہندو بزاز کی تھی، اور اس دکان پر ایک بوڑھا مسلمان درزی اور اس کا جوان بیٹا کام کرتے تھے۔ یہ باپ اور بیٹا حافظ آباد کے قریب کسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ایک روز چند دن کے لیے باپ کسی شادی میں شریک ہونے اپنے گاؤں گیا تو اپنی غیر حاضری کے دنوں کے لیے اپنے بیٹے کو چند کپڑے سپرد کر گیا تاکہ وہ ان کو تیار کر رکھے۔ بوڑھا درزی جب واپس آیا اور اس نے بیٹے کے تیار کیے ہوئے کپڑوں کو دیکھا تو ان میں کسی بچہ کا سبز رنگ کی مخمل کا ایک کوٹ بھی تھا، جس کو بیٹے نے بجائے سبز رنگ کے دھاگے کے سفید دھاگے سے سیا تھا۔ اس غلطی کو دیکھ کر بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ نالائق، تو دیہات کے رہنے والے جاٹ کے لڑکے پر رحم نہ کرتا، یعنی جس کا کوٹ سیا تھا اس پر رحم نہ کرتا، مگر اس مخمل پر تو رحم کرتا جس کا ستیہ ناش کر دیا۔ چنانچہ بوڑھے باپ نے مخمل کے اس کوٹ کی سلائی کو کھولا، سفید دھاگے نکالے اور سبز دھاگے سے سیا۔ اس واقعہ کا میری طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ چاہے میں نے 6 روپے تنخواہ لی یا 12 روپے یا 200 روپے، اور چاہے ملازمت کی یا خود اپنا کام کیا، تمام زندگی
ہمیشہ کام کو دیکھ کر کام کیا، نہ کہ اس کے معاوضہ کو۔ ہمیشہ 12 سے 18 گھنٹے تک کام کیا، چاہے تنہا کچھ ہی ملتی تھی، اور شاید ایک دفعہ بھی ایسا نہ ہوا ہوگا کہ کسی کام کو کرتے ہوئے اس پر پوری توجہ نہ دی ہو۔ غرض میرے کریکٹر پر اس واقعہ نے بہت بڑا اثر کیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ پسند آیا تو پھر آئندہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کتاب سے کچھ نہ کچھ میں پیش کرتا رہوں گا۔ اور ایک ضروری بات کہنے کی یہ ہے کہ ابھی اس چینل کا سٹارٹ ہے، سمجھیے یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے۔ ابھی میں اس کو اپنے سادہ انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی اس کی غلطیاں دیکھنی ہیں، آواز کے متعلق کہ اونچی ہے، نیچی ہے، پسند کی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو دیکھا، اتفاق سے دیکھ لیا، تو کم از کم آپ تھوڑا بہت ضرور بتائیں، کوئی غلطی دیکھیں، تاکہ ہم اپنے مستقبل میں ان غلطیوں سے بچیں۔ مستقبل میں اب کافی اچھے اچھے سافٹ ویئر بھی آ رہے ہیں، اور ابھی تو میں نے کسی سافٹ ویئر کو بھی ہاتھ سے استعمال نہیں کیا، اور اگر ایک دفعہ یہ میں اپنی ایک لائن پہ آ گیا تو مجھے آپ کو سنانے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو بہرحال غلطیوں سے ہی ہم سیکھیں گے۔ آپ لوگ ذرا آگاہ کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے شاہکار اردو۔ اللہ حافظ۔